تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کیا اوبیسلی ملاقات ہوئی ریاض خان صاحب سے, آغاز یہیں سے کریں گے. حج کے بعد غالباً پہلے لوگوں میں سے آپ ہوں گے اور انٹرویو بھی کلپس کچھ وائرل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سب سے پہلے بتائیں ملاقات ہوئی کیسے, ان کے جذبات تھے, کیا بات چیت ہوئی؟ بالکل جی, وہ حج پر بھی انہوں نے میرے ساتھ ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا, وہ بھی میں نے ان کی امانت کے طور پہ وہ پروگرام میں نے ناظرین کو پیش کیا, اور اس میں انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا اور کچھ بھی کیے تھے اپنی گرفتاری سے متعلق, ان کو کس نے اٹھایا, کس کے حکم پر اٹھایا گیا تھا, اور کیونکہ حج پہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا اور کچھ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ شاید ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا حج کے دوران بھی. تو کل پھر میں نے ان کو ریسیو کیا ہے ایئرپورٹ پہ, اور ان کے فیملی ممبرس بھی تھے. اس کے بعد پھر ایک نشست ہوئی ہے, تو انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. وہ فٹ ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ حج ان کی خواہش تھی, اور جو ہماری رجیم ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ رجیم, وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی ہے, لیکن اب وہ حج کر کے آ گئے ہیں اور انہوں نے اچھے جو تجربات ہیں اپنے شیئرز کی ہیں. مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خواہش تھی ان کی وہ پوری ہوئی ہے. بڑی عجیب بات ہے سر, اوبیسلی آپ نے سوال بھی شاید کیا ہو, یا ایکسچینج آف تھاٹس ہوا ہوگا کہ مسلم ملک سے اپنے ملک سے وہ حج کے لیے جا رہے تھے, نہیں جانے دیا گیا, لیکن ایک بیرون ملک سے اوبیسلی جہاں پہ اسلام میں وہاں سے ان کو جانے دیا گیا, اس حوالے سے بھی بات کی ہوئی تھی. دیکھیں یہ تو ایک افسوسناک بات ہے, کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد میں پورے کا پورا ہماری اخلاقیات, ہمارا قانون, آئین, جمہوریت, انسانی حقوق سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا ہے اور برباد کر دیا ہے. کہ ہمارا کلچر تھا ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی جاتی, اور وہ ماشاء اللہ کے بدترین ادوار میں وہ جو اس وقت شدت ہے اور جو بے شرمی پائی جاتی ہے وہ کبھی نہیں تھی. اس لیے یہ تو ہمیں خود کو پتہ ہے کہ وہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے, نہیں جانے دیا. بہت سارے لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, نہیں جانے دیا. سمی ابراہیم صاحب بڑی مشکل سے 3 سالوں میں صرف ایک دفعہ ان کو اجازت ملی, اپنے بچوں سے ملنے کے لیے امریکہ گئے اور پھر وہ واپس آئے. تو یہ فسطائیت جو ہے یہ از خود بہت بڑی ایک لعنت ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ایک اسلامی اور مشرقی کلچر ہے اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے. اور اس لیے اس کی جتنی بھی میں کہتا ہوں کہ مذاکرہ چاہیے, اور ساتھ اس کے بعد پھر عدلیہ کو انہوں نے تباہ کیا, پھر میڈیا کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ تو الٹیمیٹلی کوئی اچھا نہیں نکل رہا, ان کے حق میں نہیں آ رہا. اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور عمران ریاض کے ساتھ تو بہت برا کیا. اور شہید ارشد شریف کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ان کو سب سے زیادہ وہ رجیم چینج آپریشن کے پہلے جو وہ تھے شہید, اور ان کو کینیا میں جا کے قتل کیا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. آپ بھی انہی کا حصہ ہیں, سیاست پی کے بھی جو ہے وہ بھی زیر عتاب ہے مسلسل. تو دیکھتے ہیں کہ کب یہ فسطائیت ختم ہوتی ہے. صابر صاحب ایک کلپ بھی وائرل ہے, بتا رہے ہیں ریاض خان صاحب کے کچھ ان یوزول ایونٹس ہوئے, غالباً کچھ ایسا ہوا جس کی باعث ان کے ساتھ جو لوگ حج پر موجود تھے وہ بھی پریشان. تو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے ایسا, وہاں پہ کچھ شیئر کیا انہوں نے آپ سے؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے وہ ریکارڈ چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حرکتیں تو کرتے ہیں, یہ باز نہیں آتے حرکتیں کرنے سے. اور ان کو معلوم تھا کہ وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں, وہ بتا کے گئے تھے, کوئی ڈھگی چھپی تو بات تھی. اور ایک پبلک ایونٹ ہوتا ہے اور مناسک حج ادا کرنے سب کے سامنے, اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ پھر ان کے پاس الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹ یہ کرتے ہیں ذہنی طور پہ پریشان کرنا ہوتا ہے کہ مشکوک سے لوگ آپ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ویسی فون کال چلی جاتی ہے, اور آپ جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں کسی کو بھیج دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں رہ رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی آ کے ویسی بیل بجا کے چلا جائے گا. اس طریقے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور نہیں تو کسی سے پوچھ لیں گے کہ بھئی وہ یہاں پہ عمران ریاض صاحب ہیں, وہ کدھر ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں وہ یہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. یہ ایک لیکن ظاہر ہے وہاں پہ ایک شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد جو ہے اب دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی کافی تھوڑے سے وہ بھی الرٹ ہیں, کیونکہ یو اے ای میں جو کچھ شہید ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا, تو میرا خیال ہے کہ یو اے ای گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا بعد میں کہ واقعتاً جو شہید ارشد شریف بتا رہے تھے وہ درست تھا, کہ ان کی جان کو خطرہ ہے.
لیکن ظاہر ہے وہاں سے ان کو جانا پڑا. تو عمران ریاض خان سعودی عرب میں گئے تھے تو وہ بھی گئے تھے, اور اس دوران یہ ہوا کہ گورنمنٹ سعودیہ کی انہوں نے بہت کی ہے, تعریف کی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی ہے اور خیال بھی رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی پس پردہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی بھی ہوگی تو اس کو انٹرٹین شاید نہیں کیا گیا. مطلب یہ سب کچھ آپ بتا رہے ہیں, مشکوک فون کالز, بیل بجا کے بھاگ جانا, یہ سب کچھ دوران حج کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں, میں یہ جنرل باتیں کر رہا ہوں. یہ میں ایک اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں, اور یہ ایک کامن وہ کہنا ہے ایک ایس او پی ہوتا ہے نا, یہ کرتے ہیں, اس طرح کی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہوا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اگر ہوا ہوگا تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا, اور اسی لیے عمران ریاض صاحب بخیر و عافیت واپس اپنے ڈیسٹینیشن پہ. وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی کچھ, مطلب خاص طور پہ متولی, اور لوگ باقاعدہ جمگٹا بھی ہم نے دیکھا لوگوں کو ان کے آس پاس, ملاقاتیں بھی کی لوگوں نے, obviously لوگوں نے ان کو داد بھی دی. اس حوالے سے کچھ انہوں نے آپ سے کیا, اور اس کے ساتھ وہ واپس پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد کوئی پیغام ان تک پہنچایا گیا؟ نہیں, اب تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں کچھ باتیں ہیں ان کے درمیان ہیں, اور اگر کوئی ہے تو میں صرف اتنی ہی باتیں شیئر کر سکتا ہوں یا گفتگو شیئر کر سکتا ہوں جو میرے ساتھ انہوں نے آن دا ریکارڈ کی ہے, اور جو آف دا ریکارڈ چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے میں نہیں بتا سکتا. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خود کہیں نہ کہیں اس کو شیئر کریں ان چیزوں کو, لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ وہ واپس آ چکے ہیں. باقی لوگ تو جی دیکھیں پاکستانی جتنے بھی ہیں اس وقت بیرون ملک, وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, وہ مغربی دنیا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, کہیں بھی ہیں, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ کنسرن ہے ان کو پاکستان کے بارے میں, اور وہ پاکستان میں رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے ہیں, قانون آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں, میڈیا کو آزاد چاہتے ہیں, جوڈیشری کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت اوورسیز پاکستانیز بھی اور ان کے عزیز و اقارب بھی اسی طرح فسطائیت کا شکار ہیں, اور اس کے خلاف جو بھی آواز بلند کرے گا پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ہمارے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آواز اٹھا رہا ہے پاکستان کے اندر یا باہر, وہ ایک اس وقت بہت نوبل کاز کے لیے کام کر رہا ہے. اور پاکستان اس وقت ایک فیصلہ کن, یہ ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یہ اگر کامیاب ہو جاتی ہیں اور میڈیا واپس اپنی آزادی حاصل کر لیتا ہے اور یہ سارا فسطائی نظام ختم ہو جاتا ہے, پھر مستقبل روشن ہے پاکستان کا. ادروائز پھر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ہرگز اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے, پھر ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہو سکیں گے, پھر ہم وہی ہے جیسے باقی ملک ہیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا گلوبل انڈیکس میں, اس میں پاکستان 148ویں نمبر پہ ہے. 148 ملک ہیں ٹوٹل, اور 148واں نمبر ہے وہ میرے سامنے, وہ میں بھول گیا کہ وہ آج ایک لیٹسٹ آئی ہوئی ہے رپورٹ. تو یہ تو سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی. تو میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں عسکری اور غیر عسکری. بجٹ بھی آپ کے سامنے ہے 2025-26, جس طریقے سے جو اسٹیٹسٹکس آپ کی نظروں سے بھی ڈیفینیٹلی سب گزرا ہوگا, 20% دفاع کو دے دیا, 40% کے لگ بھگ ہمارا سود اور قرض پر چلا جائے گا, بچتا پیچھے عوام کے لیے, میرے اور آپ کے لیے کتنا ہے. بین الاقوامی دنیا کس طریقے سے پاکستان کے بجٹ کو, خاص طور پہ پاکستانی اوورسیز کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ اس کو کوئی بھی اچھا نہیں دیکھ رہا, کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ اس دفعہ تو بجٹ تو بہت ہی وہ شعور جو ہے نا, اویئرنیس آ گئی ہے پاکستانی قوم میں, تو اب تو کوئی کام ہی نہیں رہا. وہ پورے کا پورا چارٹ آ گیا ہے کہ جناب 18,000 آپ نے اکٹھا کرنا ہے, 18,000 میں سے 8,25,000 ارب 8,250 ارب آپ نے سود میں ادا کرنا ہے, قرضوں میں نہیں, سود کرنا ہے. 2,500 ارب آپ نے ڈیفنس کو دے دیا, اور اس کے بعد آپ نے اٹامک ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے آپ نے کوئی بجٹ نہیں رکھا, اور حیرت انگیز طور پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ نیشنل فوڈ سیکورٹی کا آپ نے, یہ میرے سامنے بلکہ آ ہی گئے ہیں نمبر, آپ نے کیا کیا جناب, بنیادی انسانی حقوق کا جو انسانی حقوق کمیشن کا بجٹ ختم کر دیا, تعلیم کے بجٹ میں آپ نے 36% کمی کر دی, اور نیشنل فوڈ سیکورٹی
میں 84% کمی کر دی ہے. یعنی کہ خوراک و زراعت اور جو ضرورت ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی، اس حالانکہ بیسک چیز ہے، اس پہ آپ نے اس کا 84% اس میں کمی کر دی. آپ نے ڈیفنس بجٹ کو جو نیشنل سیکورٹی ہے اس پہ آپ نے بڑھا دیا. عدلیہ کے آپ نے اضافہ کیا 105%. عدلیہ کے بجٹ میں 105% اضافہ کیا ہے. اور عدلیہ کی کارکردگی کیا ہے؟ پی سی او ججز، پی سی او عدلیہ بٹھائی ہوئی ہے، اپنے پسند کے پپٹس لا کے بٹھا دیے ہیں، انصاف لوگوں کو مل نہیں رہا، اس کے 105% یہ نوازا جا رہا ہے. نیشنل ہیلتھ سروسز 40% کمی کر دی گئی ہے اس میں، جو کہ بنیادی ضرورت ہے. این آر اے نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا بجٹ بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. تو جو ابھی بھی شور و غوغا تو ہو رہا ہے، بیچارے کیا کریں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. پاکستان کے عوام جو ہیں جب تک نکلیں گے نہیں، کسان جو ہے وہ آپ کا 60% اس سے جڑا ہوا ہے، وہ پہلے ہی آلریڈی برباد ہو چکا ہے. جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب پاکستان کے عوام خود جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ افتاد جو ہے، یہ عذاب جو جعلی رجیم، یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا. آج پنجاب کا بجٹ بھی آیا ہے اور اس میں تو اندازہ کریں کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ کامنٹ کیجیے گا کہ بہت سارے پروجیکٹس کو مریم نواز نے اپنے یا پھر میاں نواز شریف کے نام سے منسوخ کیا. میاں نواز شریف کینسر ہاسپٹل، میاں نواز شریف کلینک، مریم نواز کلینک، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ ان کو وہ تو ہم نے منڈی مویشیوں پہ بھی دیکھ لیا تھا کہ چھوٹے جانور اور بڑے جانور اور اچھے جانور کا تو بس چلے تو کیا کہیں، بس ان کو آ جاتا ہے تھوڑا سا احساس. وہ ہمیں تھوڑا پھر بھی ہماری تربیت ایسی ہے کہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ورنہ ان کا بس چلے تو یہ میرا خیال ہے کہ واش رومز بھی اپنے نام لیں. یہ جو موٹر ویز پہ جو سروس ایریاز ہیں، واش روم، باتھ روم، یہ بھی اپنے نام انہوں نے کر لینے ہیں. پبلک ٹوائلٹس پہ بھی انہوں نے اپنی تصویریں لگا لینی ہیں. یہ اس حد تک، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کارکردگی دکھائی ہو، کام کیا ہو، تو پھر اس طرح کے تصویری اشتہاری مہم کی ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ F8 میں F8 برج جو ہے 0 پوائنٹ کے قریب اوور ہیڈ بنایا اور وہ آرام سے اس کا افتتاح ہو گیا. تو ہم ایک دن گئے عمران خان صاحب کے پاس ملنے گئے، تو ہم نے کہا جی کہ کہتے ہیں کیا صورتحال ہے. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کسی ترقیاتی کام کا افتتاح بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی خدا نخواستہ رسومات ہو رہی ہیں آخری. انہوں نے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ برج ہے تو آپ اس پہ اپنی منسٹری کو کہیں ذرا تھوڑا سا ہلا گلا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ صابر دیکھیں برج بن گیا. میں نے کہا بن گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں نا بن گیا اور شروع بھی ہو گیا، تو لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، تو اس لیے ہم کیوں اضافی طور پہ اس پہ خراجات کریں اور اشتہار بازی کریں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تھی ان کی پالیسی. ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک ہی کام کیے کرتے ہیں کہ اشتہارات میں آپ دیکھیں کہ 100% اضافہ کیا گیا. جو ایڈورٹیزمنٹ پہ انہوں نے بجٹ میں 100% اضافہ کر دیا. یہ 100% اضافہ جو ہے وہ بلینز میں ہے. یہ کس کے جیبوں میں جانا ہے؟ یہ میڈیا کا منہ بند کیا جائے گا، میڈیا مالکان کا منہ بند کیا، ڈیجیٹل میڈیا کا منہ بند کیا جائے گا اشتہاروں کی مد میں. تو یہ برائب کی شکلیں ہیں مختلف جو دی جا رہی ہیں. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو خرید کر جو ہے وہ اپنے حق میں رائے کے، یہ ہونا نہیں ہے. اور اگر 8 فروری 2024 کو نہیں ہوا تو اگلے الیکشن میں بھی ان کے یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی. پیپلز پارٹی بھی آ گئی ہے میدان میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ کے خلاف ایک ملکی احتجاج کریں گے. پیپلز پارٹی جیسا کوئی میرا خیال ہے ان کی باتیں سن کے تو وہ ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. پیپلز پارٹی خود پھنسی ہوئی ہے اور انتہائی ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رول ہے اس کا. فارم 47 خود وہ بینیفیشری ہیں. ایوان صدر ان کو فارم 47 کی وجہ سے ملا ہوا ہے. 2 گورنر ہاؤس ایوان صدر کی وجہ، یہ فارم 47 کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں. بلٹ گورنمنٹ فارم 47 کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، اور چیئرمین سینٹ فارم 47 کی وجہ سے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فارم 47. تو وہ تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اس کے بعد
तरक्याती बजट जो हैं वो लेते हैं, संसद से लेते हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। अगर वो शामिल नहीं है, एहतजाज करने के बजाय हिम्मत करें, बजट जो है वो ना मंजूर होने दें, पंजाब का भी और कौमी असम्बली का भी, इतना कास्ट ना करें, तो ये शहबाज काबीना खुद ब खुद तहरील हो जाएगी और उधर से मरीम काबीना खुद ब खुद तहरील हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा ख्याल है कि वो इस हद तक उनका भी मेरा ख्याल अकल माऊफ हो, वो समझते हैं कि शायद अवाम बेवकूफ़ हैं, अवाम को पता नहीं है, ये जाहिल लोग बैठे हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। मैं हैरान हूँ कि शर्जील मेमन साहब तकरीर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बजट के खिलाफ, चौधरी मंजूर साहब बजट के खिलाफ कर रहे हैं, और इधर से अफजल चंद बेचारे वो शोर मचाते रहते हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? उधर गवर्नर पंजाब हैं, वो शोर भी मचाते हैं और साथ तमाम के तमाम कवानीन बिल पे साइन भी करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ वो बहुत बुरी रही और पंजाब में उनको कोई घुसने नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूरियां हैं, इसी तनख्वाह पे काम करना है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा आ जाते हैं मशरिक़ वस्ता के हालात, ऑब्वियसली आपकी नजर होगी, इसको हम कैसे देखना चाह रहे हैं कि अमेरिका से दावतनामे, अमेरिका जो इतना प्यार से मुखातिब कर रहा है, फिनोमिनल पार्टनर जैसे अलाहाबाद से नवाज रहा है पाकिस्तान को, उनके कमांड अफसरान की, तो इसके पीछे वजह यही है कि आने वाले कुछ अरसे में हम इस्तेमाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक मरतबा फिर से। देखें जी, अगर आप कमजोर होंगे और आपकी पोजीशन, आपका ओहदा कमजोर होगा और आपके घर के अंदर आपकी कोई वैसी नहीं होगी, तो फिर आप इस्तेमाल भी होंगे और आप गलत फैसले भी करेंगे और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान भी पहुंचेगा। ये इस वक्त सीधी सीधी बात करनी चाहिए। हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वही इसके रूहे रवां हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो कुछ है, जो निज़ाम है, ये सारे का सारा फील्ड मार्शल का है। हर कामयाबी के पीछे फील्ड मार्शल है। जैसे वो मर्दों से पूछा जाता है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो वो कहते हैं कि जी फलां मेरी बेगम जो है वो इसके पीछे है। तो हर मर्द, कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। तरीके से ये कहते हैं कि हमारी कामयाबी के पीछे फील्ड मार्शल का हाथ है। तो जाहिर है अगर कामयाबी के पीछे तो नाकामी के पीछे भी इनके साथ होंगे। तो फील्ड मार्शल को सोचना चाहिए कि वो अपनी हाउस इन ऑर्डर हो और वो जो बिसाखियां उन्होंने जाली निज़ाम को लेके चल रहे हैं, इस जाली निज़ाम को से जान छुड़वाएं। और क्योंकि अगर वो उनकी अपनी पोजीशन बड़ी है और कंप्रोमाइज्ड है और उनकी अपनी अपॉइंटमेंट से लेके फील्ड मार्शल और फिर 3 से 5 साल, तो वो जब भी किसी फोरम पे जाएंगे तो जाके बैठेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने, उनको पता है उनको कि इनकी ये दुनिया है, इनकी कमजोरी क्या है, इमरान खान है, इनकी कमजोरी क्या है, अपोजिशन है, इनकी कमजोरी क्या है, 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी है, इनकी कमजोरी क्या है, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इनकी कमजोरी क्या है, 26 नवंबर का कत्लेआम है। ये इनकी कमजोरियां हैं और जब उनकी कमजोरियों की एक लंबी फहरिस्त उनके सामने होगी तो फिर वो उनके साथ इसी तरह डील करेंगे और वो फिर ये डील कर रहे हैं। अभी कल की आपने वो देखा, अमेरिकन जनरल ने जो उधर स्टेटमेंट दी है, वो कितनी शर्मनाक स्टेटमेंट है कि मुझे फोन करके कहा गया कि प्लीज 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 ये हमने बंदा पकड़ लिया है और हमने इसको देने के लिए तैयार हैं और ये बात आप अपने सेक्रेटरी डिफेंस को और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बताने कर दें। और ये इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की सर्विसेज, मैं ये कहूँगा फील्ड मार्शल से कि वो परवेज मुशर्रफ साहब की किताब जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें उन्होंने ये इस तरह ऐसी बेशुमार खिदमात उन्होंने अमेरिका को दी थी और उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ और उनका कोई संभालने वाला नहीं था। तो मैं यही कहूँगा फील्ड मार्शल से कि वो जरूर किताब पढ़ें और उसके बाद फिर ये इस तरह के जो है वो सर्विसेज करें।